السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سمندر کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ظلم سے بچانے کا حکم دیا۔ اس وقت فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے پاس جا کر کہا، اپنے رب کے پیغام پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ لیکن فرعون نے غصہ کیا اور کہا، میں سب سے بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مارنے کا پلان بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جاؤ۔ وہ لوگ لال سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ گیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرسکون جواب دیا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنا عصا یعنی لاٹھی کو سمندر پر مار دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر طرف پانی کی اونچی دیوار بن گئی اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل نے وہ راستہ طے کر لیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج اسی راستے سے گزرے تو اللہ نے سمندر کو واپس ملا دیا۔ وہ سب ڈوب گئے اور فرعون نے آخری وقت میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے، اللہ پہ یقین رکھنے والے کبھی نقصان پہ نہیں ہوتے۔ چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج عمر رضی اللہ عنہ اور بیوہ عورت کا قصہ بیان کرتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے، رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ لوگوں کے حال جانیں، کوئی بھوکا پیاسا یا پریشان نہ ہو۔ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں ایک عورت اور کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ عورت ایک برتن میں پانی ابال رہی ہے اور بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بہن تم کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے کہا، کچھ نہیں، یہ پانی ہے، بچے بھوکے ہیں، میں چولہا جلا کر انہیں تسلی دے رہی ہوں تاکہ سو جائیں، سمجھے کھانا پک رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ عورت نے کہا، خلیفہ عمر کو کیا خبر کہ ان کے لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترنت بیت المال گئے اور اپنے کندھوں پر آٹا اور گھی کا بورا اٹھایا۔ ان کے ساتھ ایک نوکر تھا، اس نے کہا، آپ مجھے اٹھانے دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ پھر وہ خود اس عورت کے گھر گئے، آگ جلا کر اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے روٹیاں پکائیں۔ انہوں نے دیکھا بچے ہنس رہے ہیں، خوش ہو گئے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ، عمر سے ان لوگوں کا حساب معاف کر دے۔ جب بچے کھانا کھا کر خوش ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگے تو عورت نے پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا، میں صرف عمر کا غلام ہوں۔ اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ مسجد نبی میں اکٹھے ہوئے تو وہ عورت بھی وہاں آ گئی۔
اس نے دیکھا کہ سب لوگ ایک بزرگ شخص کو خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکھ کر بلا رہے ہیں۔ جب اس کی نظر پڑی تو وہ حیران اور شرمندہ ہو گئی اور اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ بول اٹھی، یا اللہ، جو رات میں میرے بچوں کو کھلا رہا تھا وہ تو خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میں سمجھتی رہی کہ خلیفہ کو اپنی عوام کی خبر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے کہا، بہن مجھے معاف کر دو، عمر کی ذمہ داری تھی کہ تمہارا پیٹ بھوکا نہ رہے۔ عورت رونے لگی اور کہا، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں سب سے اونچا درجہ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل رہنما وہ ہے جو اپنے لوگوں کے دکھ محسوس کرے اور ان کی خدمت کرے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔